ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ لک الحمد یا من بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ کی حمد و ثنا، سرور کونین نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ البقرہ کے 5ویں رکوع کی تفسیر پر گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اس مقام پر بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے خطاب ہے، جو کہ یہود و نصارہ کی صورت میں موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن آیات مبارکہ میں یا بنی اسرائیل سے خطاب کیا جاتا ہے، اس کا مصداق یہی لوگ ہوتے ہیں۔
اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے اللہ کا برگزیدہ بندہ یا عبداللہ یا امیر یا مجاہد۔ یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ کا لقب ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب، یاد کرو میری نعمتیں یا میرے احسانات جو میں نے تم پر کیے۔ یقین احسانات کی طرف قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں اشارہ کیا گیا، تو یہ مختلف مواقع پر مختلف احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر کیے اور ان کو آل فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور انہی لوگوں میں انبیاء کا سلسلہ وہ جاری رہا، انبیاء علیہم السلام ان میں مبعوث ہوتے رہے۔ اسی قوم پر من و سلوہ کا نزول بھی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے لیے ایک پتھر سے 12 چشمے بھی جاری فرما دیے اور ان کو تورات کا امین بھی بنایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور آپ کے کمالات کے تذکرے تھے اور آپ کی نبوت اور رسالت کا ذکر تھا۔ ہر چند کی یہ نعمتیں آباء و اجداد یہود کو عطا کی گئی تھیں، لیکن آباء و اجداد کو دی گئی نعمتیں ان کی اولاد کے حق میں بھی نعمتیں شمار ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عظمت اور فضیلت کے ساتھ اس قوم کو یاد کروایا کہ تمہیں فرعون کے عذاب سے نجات بخشی اور دیگر احسانات تم پر جو میں نے کیے ان کو یاد کرو۔ اسی ضمن میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو یا میری نعمتوں کا تذکرہ کرو یا میری نعمتوں کا چرچا کرو، تو تینوں باتیں الفاظ مترادف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی ضمن میں ان لوگوں کی توجہ کا بھی طالب ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ولادت کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوقت ولادت جو کمالات اور ارہاسات ظاہر ہوئے ان کا ذکر کرنا، اس کو اسلام کے منافی سمجھتے ہیں۔ یہ عین اسلام ہے، روح ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی نعمت نہیں۔ اگر وہ تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے تب بھی خیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مبنی ہے تب بھی خیر و برکت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہے وہ تب بھی خیر پر مبنی ہے۔ یہ فائدہ ہمیں حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری نعمتوں کا تذکرہ کرو جو میں نے تم پر کی، اور میرے اس عہد کو پورا کرو، اور جو عہد تم نے مجھ سے کیا اور میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ یہ عہد کیا تھا؟ اس عہد کی کئی تفسیریں کی جا سکتی ہیں اور ہر تفسیر اپنے مقام پر صادق ہے۔ اور سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم سے ان کے انبیاء علیہم السلام کی معرفت سے عہد لیا وہ یہ تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ بھی کریں گے، اور جب نبی آخر الزمان کی ولادت ہوگی اور ان کی بعثت کا معاملہ ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق بھی کریں گے۔ لیکن ان لوگوں نے اس عہد کو بھلا دیا اور حسد کی آگ میں جلنے لگے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نہ تھا، اور تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جاری رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تنہا نبی ہیں جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے مبعوث کیے گئے۔ یہ حسد کی آگ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار پر مجبور کرنے لگی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسد میں انکار کر دیا۔
چاہیے تو یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے لوگ ہوتے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام نے جتنی شدت کے ساتھ اور جتنی ترغیب کے ساتھ اپنی قوم سے عہد لیا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے گا، تو یہ اس عہد کی طرف اشارہ جو ہے اس آیہ مبارکہ میں کیا گیا۔ اور دوسرا اس کی تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اطاعت کا عہد لیا کہ جو ان انبیاء علیہم السلام کے ذریعے ان تک احکامات پہنچے، جو اس قوم میں مبعوث ہوئے، ان کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اس کے نتیجے میں اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے انعامات کی خوشخبریاں سنائیں۔ یہ بھی اس کی آیت کی تفسیر اپنے مقام پر بجا ہے، صحیح ہے، اور اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا، ان کی جان، مال، آبرو کی حفاظت فرمائے گا، ان کو دائمی عذاب سے نجات عطا فرمائے گا، اور وہ فرائض و واجبات ادا کریں گے، یہ عہد ہے ان کا، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مغفرت کی سند عطا فرمائے گا، اور یہ صراط مستقیم پر قائم رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، یعنی اس گروہ کے اندر وہ لوگ جو اپنے سرغنہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے حق اور باطل جانتے ہوئے بھی اپنے سرغنہ لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہ اشارہ ان کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ مصلحت پسندی سے کام نہ لو، کسی بات کا خوف نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور وہی ذات ہے جو سب سے زیادہ بلند مرتبت عالی مقام ہے جس سے ڈرا جا سکتا ہے، اسی سے ڈرنے کا حق ہے اور وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی قوم کے ساتھ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، اور یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کا انکار کرنے والے پہلے منکر نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کی آیتیں چند سکوں کے عوض، کچھ رقم کے عوض نہ فروخت کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور پھر ارشاد فرمایا مجھ سے ڈرو۔ اس مقام پر قرآن کریم فرقان حمید کے لیے ارشاد فرمایا گیا اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہ تصدیق کرنے والا ہے تمہاری اس کتاب کی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ یہاں پر ذہنوں میں سوال ہوگا کہ قرآن کریم اگر تورات، زبور و انجیل کی تصدیق کر رہا ہے تو پھر تورات، زبور اور انجیل کے اندر کیا ان مقامات کو بھی قرآن کی تصدیق سے ہم صحیح مانیں گے جو علماء یہود و نصارہ نے ان میں تحریفات کر دیں؟ تو اس بات کا جواب قرآن کریم نے آگے چل کر سورہ مائدہ میں دیا کہ یہ لوگ جو اپنی کتابوں میں تحریف کر چکے ہیں، یہ نبی ان باتوں کو جانتے ہیں، اس کے باوجود ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے لیے کچھ سختی والا معاملہ نہیں کرتے۔ تو واضح ہوا کہ قرآن کریم نے خود ان کتابوں میں تحریف کی اور منحرف ہو جانے کی خود نشاندہی اور پیشن گوئی کی ہے کہ یہ قرآن تمہارے پاس آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تصدیق کس چیز کی ہے؟ تو تصدیق اس بات کی گئی کہ یہ ہاں تورات بھی ایک آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی، اور دیگر آسمانی کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں ہیں جو نازل کی گئیں۔ ہاں قرآن نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی کہ ہیں تو یہ ایک آسمانی کتابیں،
لیکن ان آسمانی کتابوں کے اندر تحریف کے واضح طور پر قرائن و شواہد پائے جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی مسند میں ایک حدیث اسی معاملے سے متعلق نقل فرمائی کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل کتاب سے کوئی مسئلہ معلوم نہ کرو کیونکہ وہ تم کو ہرگز ہدایت نہ دیں گے، وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں، یا تو تم کسی باطل کی تصدیق کرو گے یا حق کی تکذیب کرو گے۔ بے شک اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے سوا کوئی اور چارہ نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ تمہارے درمیان زندہ ہوتے تو وہ بھی مجھ محمد کی تصدیق و تائید کرتے اور جو مجھ پر شریعت کے احکامات اترے ہیں انہی احکامات کی پیروی کرتے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جو امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد کے اندر نقل فرمائی، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل، امام ابو یعلا اور امام بزار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض اہل کتاب سے ایک کتاب ملی اور اس کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جلال کی کیفیت ظاہر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا، اے عمر، کیا تم اس میں بھی متحیر ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تمہارے پاس صاف صاف دین لایا ہوں، تم ان میں سے جب بھی کسی چیز کے متعلق سوال کرو گے یہ تم کو سچی خبریں دیں گے، اور تو تم اس کی تکذیب کرو گے تو جھوٹی خبر دیں گے، تو تم اس کی تصدیق کرو گے تو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس زمانے میں بظاہر تم میں موجود ہوتے، حیات ہوتے، تو ان کے لیے بھی میری پیروی کے سوا کوئی چارہ نہ رہتا۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوئی کہ ہر نبی کی شریعت اس نبی کے ظاہری دور تک واجب العمل اور نافذ العمل رہی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، تمام شریعتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تھیں وہ منسوخ ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اب قیامت کی صبح تک نافذ العمل رہے گی۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 81 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں جو اس کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہو، یعنی تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہوں، تو ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس پر بھاری عہد قبول کرتے ہو؟ تمام انبیاء علیہم السلام نے اقرار کیا، اور یہ آیت مبارکہ اگر اسی آیت مبارکہ کے ساتھ اس کا ربط جوڑ کر مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد بالفرض حضرت موسیٰ علیہ السلام بظاہری طور پر اس دنیا میں حیات ہوتے، موجود ہوتے، تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو 1000 صدی کے مجدد ہیں، آپ نے اپنے مکتوبات کے اندر اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا، جب وہ دوبارہ زمین پر اتارے جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی احکامات صادر فرمائیں گے اور اسی شریعت پر حکم دیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی قیمت کے عوض میری آیتوں کو فروخت نہ کرو۔ یہ علماء یہود کی اس عمل کی طرف اشارہ کیا گیا جو وہ کچھ رقم کے عوض احکامات میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ یعنی اگر کسی شخص سے کوئی بدکاری کا معاملہ ہوا یا اگر کوئی شخص چوری کے جرم میں شامل پایا گیا یا کسی گناہ کا بھی مرتکب ہوا، تو قوم بنی اسرائیل کے ان علماء کو ایک تھوڑی سی رقم کے عوض احکامات کی تبدیلی کروانا یہ ایک معمول کی بات تھی۔ یہ لوگ آخرت کا خوف کیے بغیر دنیا کے مفادات کے لیے یا دنیاوی منفعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو تبدیل کر دیتے تھے، اور یہ چند روپوں کے عوض کام کیا جاتا تھا۔ اسی ضمن میں ایک اور مسئلہ بھی میں زیر بحث لانا چاہوں گا۔ بعض لوگ اسی آیت مبارکہ سے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا کہ آیتیں فروخت نہ کرو تھوڑی رقم کے عوض یا تھوڑی قیمت کے عوض، اس آیت کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی تعلیم، اذان یا نماز وغیرہ پڑھانا، اس پر شرعاً اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ تو ان کی اس آیت سے استدلال کی صورتحال مناسب نہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ کے احکامات چھپانے کے متعلق حکم دیا گیا کہ اللہ کی آیتیں چند درہموں یا چند سکوں کے عوض تبدیل نہ کرو، نہ چھپاؤ۔ تو الحمدللہ وہ صورتحال اس جگہ پر موجود نہیں ہے، اور قرآن کریم کا وہی معنی معتبر ہے جو دیگر احادیث کے تشریحات کے ساتھ مؤید ہو اور قرآن کی دیگر آیات کے منافی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چیز پر تم سب سے زیادہ اجرت لینے کا حق رکھتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بقول امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید پر اجرت لینے کی صاف تصریح ہے، اور اسی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ہمارے نزدیک، علماء احناف کے نزدیک، جیسا کہ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہمارے ہاں ان معاملات پر اجرت لینا شرعاً جائز ہے اور اس کی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم مؤذنین اور مسجد کے ساتھ متعلق لوگوں کو اجرت کے معاملے سے دور رکھیں گے تو یقیناً ان کے لیے معاشی صورتحال کافی بگڑ جائے گی، اور ان کو اس معاشرے کے اندر زندہ رہنے میں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ غربت کی وجہ سے وہ اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکیں گے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید، اس کی تعلیم پر جو اجرت کی تصریح ہمیں صحیح بخاری سے ملتی ہے وہ اپنے معنی میں واضح ہے۔ قرآن کریم کی اجرت سے مراد ایک تشریح یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ بعض امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ پر روح المعانی کے اندر کچھ گفتگو فرمائی،
اور اسی آیت کی تشریح میں امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض اہل علم نے اس آیت سے قرآن مجید اور دیگر علوم کی تعلیم کی اجرت کے عدم جواز پر استدلال کیا ہے۔ اس مسئلے میں بعض احادیث بھی مروی ہیں جو صحیح نہیں ہیں، حالانکہ یہ حدیث کہ صحابہ نے عرض کیا کیا ہم تعلیم قرآن پر اجرت لیں؟ آپ نے فرمایا جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں سب سے بہتر کتاب اللہ ہے، اور اس کے جواز کے سلسلے میں علماء کے بکثرت اقوال موجود ہیں۔ اور امام آلوسی آگے چل کر اس بات کو اس جملے کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی اجرت لینے کی کراہیت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ امام ابو الحسن مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہدایہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے بعض مشائخ نے اس زمانے میں تعلیم قرآن کی اجرت دینے کو مستحسن قرار دیا ہے، کیونکہ امور دینیہ میں لوگوں پر سستی کا معاملہ غالب ہو گیا ہے اور اجرت نہ دینے میں حفظ قرآن کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اور اسی قول پر فتویٰ ہے۔ اور ایک واقعہ جو اس گفتگو کی تائید کرے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ سر کے اوپر کپڑوں کی ایک گٹھری باندھ کر بازار کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا، آپ خلیفہ رسول مقرر ہو چکے تھے، تو آپ تجارت کے لیے بازار کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے سوال کیا یہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، حالانکہ آپ مسلمانوں کے امیر اور ولی مقرر ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں تجارت نہ کروں تو پھر اپنے اہل و عیال کا پیٹ کہاں سے پالوں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے ہر روز کی بنیاد پر نصف بکری مقرر کر دی، تو آپ کا وظیفہ آپ کی دور حکومت میں مقرر کیا گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خلیفہ رسول نمازیں بھی پڑھا رہے تھے اور دیگر اہم امور کو بھی سر انجام دے رہے تھے۔ اور اگر آپ وظیفہ نہ لیتے تو یقینی سی بات ہے پھر آپ کو اپنے اہل خانہ کی کفالت کے لیے کسی کاروبار کا سہارا لینا پڑتا۔ باقی وہ احادیث جن میں ممانعت کی گئی، اس ممانعت کو اس مسئلے پر محمول کیا جائے گا کہ ایک تو وہ سندن صحیح نہیں، اور اگر بالفرض ان کو سندن صحیح مان بھی لیا جائے ایسی احادیث کو، تو پھر اس کی توجیہ یہ کی جائے گی کہ علماء کرام کی جو خدمت کی جاتی ہے وہ اس وقت معین کی جاتی ہے جو وہ اپنا وقت دیتے ہیں، نہ کہ قرآن کریم کی تعلیم کی۔ یہ اس کی ایک توجیہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو چند علماء نے پیش کی۔ اس پر تفصیل کے ساتھ کتب فقہ کے اندر مسئلہ منقول ہے، آپ اسی کے اندر تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عالم اپنی توانائیاں صرف کرتا ہے اور ایک خاص وقت، یعنی مثال کے طور پر وہ 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک یا 1 بجے تک اپنا وقت صرف کرتا ہے۔ تو جو علماء جواز کے دلائل دیتے ہیں ان میں ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ وہ اپنا وقت آپ کو دے رہا ہے، یہ اس کے وقت کی اجرت ہے، اور اس وقت میں آپ اس سے کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں، لہٰذا یہ اس کے وقت کی اجرت ہے، اس کی توانائیاں صرف کرنے کی اجرت ہے، کیونکہ یہ اس پر لازم نہیں کہ وہ ایک معینہ مدرسے میں، ایک معینہ ادارے میں ایک معینہ وقت کو لے کر تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے، یہ اس پر فرض نہیں کیا گیا۔ آپ کو وہ اپنا ایک معین وقت دیتا ہے اور اس کے بدلے وہ ایک معین رقم آپ سے لیتا ہے، اس معین وقت کی رقم اس کو دی جاتی ہے، اور اس معین وقت کے اندر جو توانائیاں وہ صرف کرتا ہے اس کے عوض اس کی خدمت وغیرہ کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ علماء متاخرین نے
اس مسئلے پر مزید گفتگو بھی فرمائی کہ پہلے لوگوں کو بیت المال سے حصہ دیا جاتا تھا اور ان کی کفالت کی جاتی تھی. اب چونکہ عمراء نے اور سلطان وقت نے اس مسئلے سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں تو اب لازم ہے کہ مسجد کے متعلقین یا چند متعلقہ لوگ اس شخص کی خدمت کریں تاکہ دین کے معاملات کو بأحسن طریقے جاری رکھا جا سکے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور دیدہ دانستہ حق کو نہ چھپاؤ. حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق پوشیدہ نہ کرو. اس کی بہترین تفسیر وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تفسیر امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع البیان کے اندر نقل فرمائی کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، آپ کی علامات، آپ کی نشانیاں خطبہ یہود و نصارہ میں اتنی واضح اور اتنی ظاہر تھیں، اور وہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو. لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے ہو گئے. حسد کی وجہ سے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا. آپ کی علامات کے مسئلے میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی علامات چھپا کے رکھی اور اپنی قوم کو حقائق پر مطلع نہیں فرمایا. لہٰذا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھپاتے تھے، حالانکہ ان کو یہ علم تھا کہ آپ نبی برحق ہیں اور آپ وہی نبی ہیں جن کے مبعوث ہونے کا ذکر تورات میں کیا گیا. یہاں پر ایک دلچسپ واقعہ جو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کتب سیر و مغازی میں موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن سلام جو کہ یہود کے ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کے وصال کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا اور مجھے ایک صندوقچی جو آپ نے ایک خاص مقام پر چھپا کے رکھی تھی اس کے لانے کا حکم دیا. میں اس مقررہ مقام سے صندوقچی نکال کر لایا اور آپ نے اس صندوقچی کو کھول کر اس کے اندر سے ایک تحریر وہ نکالی اور اس کو میرے سامنے پڑھا. میں نے اس تحریر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح نشانیاں پائیں اور میرے والد نے ساری زندگی یہ تحریر مجھ سے چھپا کر رکھی. جب وہ میں نے نشانیاں پڑھ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان نشانیوں سے جان لیا تو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور میں نے بعین ہی وہی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں پائیں. ایسے بہت سے متعدد واقعات جو علماء کرام نے کتب میں نقل فرمائے ہیں اس آیت مبارکہ کی تائید کرتے ہیں کہ علماء یہود کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کمالات کو چھپا رہے تھے. کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے پہنچے تو ان لوگوں کے مقام، مرتبے، عزت و جلالت پر بہت واضح فرق پڑا. وہ لوگ جو ان سے فیصلے کروانے کے لیے جاتے تھے اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے معترف ہو گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اپنے معاملات پیش کرنے لگے، جس سے یہود کے علماء بہت حسد محسوس کرنے لگے اور اسی حسد میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا انکار کیا. اسی آیت کے ضمن میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور نہ دیدہ دانستہ حق کو چھپاؤ.
جان بوجھ کر حق کو مت چھپاؤ۔ اس آیت سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ علماء بنی اسرائیل اگرچہ اس آیت کے اولین مصداق ہیں، لیکن جو لوگ قرآن کریم یا اللہ تعالیٰ کے احکامات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی غلط تعویلات فاسدہ کرتے ہیں اور اصل معنی کو پوشیدہ رکھتے ہیں اور قرآن کریم کے معنی و مفاہیم میں تغیر و تبدل کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس آیت مبارکہ کا مصداق ہیں۔ جیسا کہ بہت سے لوگ لفظ خاتم النبیین کے اندر تعویلات کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی آنے والے نبی کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ نے واضح ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور خاتم کا وہی معنی اور مفہوم معتبر ہوگا جو دیگر احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی روشنی میں ظاہر ہوگا۔ اور اسی ضمن میں بہت سے لوگ قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ من دون اللہ یا من دون ہی دیکھتے ہیں، اس سے مراد اولیاء کاملین، صالحین، انبیاء علیہم السلام اور مقربین بارگاہ لم یزل مراد لیتے ہیں، جس سے قرآن کا معنی مفہوم بالکل بدل کر رہ جاتا ہے، جسے عوام الناس بھی دھوکے میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ بنی اسرائیل کے علماء کی طرح بددیانت ہیں اور وہ لوگوں کے ایمانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت مبارکہ میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ نماز کے مسئلہ پر ہم پچھلے دروس میں تفصیلی گفتگو کر چکے اور اس کے بعد متصلاً زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا۔ تو زکوٰۃ مال مقرر پر، مال معین پر سال گزرنے کے بعد ادا کی جانے والی اس رقم کو کہتے ہیں جو شریعت نے ہم پر لازم کر رکھی ہے۔ زکوٰۃ مسلمان عاقل، بالغ اور آزاد شخص پر فرض ہوتی ہے، اور یاد رہے کہ اس کی فرضیت کا سبب ایسا مال ہے جو نصاب کے مطابق ہو اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو۔ تفصیلات کتب فقہ میں موجود ہیں، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو یہ خطاب اگر یہود کے ساتھ ہے تو پھر تفسیر یوں ہوگی کہ تم اسلام قبول کر لو اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی جماعت میں شامل ہو جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو، رکوع کرو۔ یہاں پر جز بول کر کل مراد لیا گیا، یعنی رکوع بول کر نماز کی طرف اشارہ کر دیا گیا، کیونکہ یہود کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا۔ یا اگر اس کی تفسیر یہ کی جائے کہ یہ خطاب اہل ایمان سے ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو پھر یہ جماعت کی نماز کی طرف اشارہ ہے کہ تم جماعت کی نماز پڑھو۔ جماعت کی نماز کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ پہلی بات تو یہاں پر غلط فہمی دور کیجئے کہ اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھتا ہے اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس ثواب اور اس اجر سے محروم ہے جو با جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 27 گنا یا ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں 25 گنا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قول وہ کتب میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔
اور دوسری حکمت یہ بھی ہے باجماعت نماز پڑھنے کی، ہو سکتا ہے کہ تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہ ہو اور جماعت میں کوئی ایسا مقبول بارگاہ لم یزل شخص ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کی نماز قبول فرما لے۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ حکم اگر اہل ایمان کے ساتھ خاص مانا جائے کہ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو تیسری توجہ یہ ہے کہ بعض لوگ قرات صحیح نہیں کرتے، طمانینت اور اعتدال سے رکوع نہیں کرتے، تنہا نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز ناقص یا باطل ہوگی اور جماعت کے ساتھ ان کی نماز صحیح ادا ہو جائے گی۔ اور نماز با جماعت پڑھنے سے مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی تقویت ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز با جماعت کا بہت زیادہ التزام فرمایا اور اس کی ترغیب عطا فرمائی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم میں ایک حدیث لے کر آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص تشریف لائے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی شخص بوقت نماز مسجد میں لے جانے والا نہیں ہے، تو آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ہے، تم نماز گھر میں پڑھ لیا کرو، یعنی اجازت مرحمت فرمائی۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے اس کو پھر واپس بلایا اور اس سے فرمایا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ اس نے کہا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر مسجد میں تشریف لاؤ اور مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز با جماعت پڑھنے کی بہت زیادہ ترغیب عطا فرمائی۔ اگر کوئی عذر شرعی ہے تو علماء کرام اس مسئلے میں آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ یہ عذر واقعی حقیقی طور پر عذر بنتا ہے یا نہیں، اور پھر اس عذر کی روشنی میں آپ کے لیے با جماعت نماز پڑھنے کا حکم جاری ہوگا یا نہیں۔ یہ تصریح صرف علماء کرام ہی کریں گے، یہ نہیں کہ آپ خود سے ایک شے کو اپنے لیے عذر تصور کر لیں اور پھر مسجد میں جانے سے اجتناب کریں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم خود کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی ذاتوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو تورات کے عہد اور نبوت کے ساتھ کفر کرنے سے روکتے ہو، اور خود تم تورات میں کیے ہوئے عہد سے کفر کرتے ہو، میرے رسولوں کی تصدیق نہیں کرتے، مجھ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہو، میری کتاب میں مذکور احکام کا انکار کرتے ہو۔ یا ایک تفسیر امام ابن جریر طبری نے یہ بھی نقل فرمائی کہ تم لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے ہو اے یہود، اور اس کی اطاعت کا حکم دیتے ہو، اور خود اس کی معصیت میں اپنے دن اور شام گزارتے ہو۔ اس آیت کا مصداق اس امت کے بے عمل علماء بھی ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، جنت میں سے کچھ لوگوں کو دکھایا جائے کہ کچھ لوگ دوزخ میں عذاب میں مبتلا ہیں، وہ ان دوزخیوں کو دیکھ کر کہیں گے تم دوزخ میں کیسے پہنچے، حالانکہ ہم لوگ تو تمہاری تعلیم سے، تمہاری تربیت سے جنت میں پہنچ گئے۔ تو وہ جہنمی کہیں گے کہ ہم جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا۔
نیز ایک اور حدیث مبارکہ جس کو امام طبرانی نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عالم کی مثال جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے اور اس پر عمل نہ کرے، اس چراغ کی طرح ہے جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے اور خود کو جلاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جس کو امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں روایت کیا سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم سو کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ جس طرح گدھا چکی کے ساتھ گردش کرتا ہے، اسی طرح اس کے پیٹ کی انتڑیاں دوزخ میں گردش کر رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر! اتنی شدید سزا ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں لیکن اس پر خود عمل نہیں کرتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر فرمایا کہ ایسے عالم جو لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہ کرتے ہوں، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس پر خود عمل نہ کرتے ہوں، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ لوگوں کو دعوت تبلیغ دے، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فاسق کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والے لوگو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کو سخت ناراض کرنے والی بات ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہو جو تم خود نہیں کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت اسی سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی شب میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود نیکی نہیں کرتے تھے، اور لوگوں کو برائی سے روکتے تھے لیکن وہ برے کام ہم خود کرتے تھے۔ تو عالم بعمل کے لیے کسی شخص و دعوت دین کی پہلی شرط امام غزالی کے بقول احیاء العلوم میں یہ ہے کہ وہ خود اس برائی سے مجتنب ہو جس کی دعوت دے رہا ہے، جس بات کی لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے وہ اس پر عمل کرنے والا ہو، جس برے کام سے روک رہا ہے اس سے خود باز رہنے والا ہو۔ علماء کرام نے اس مقام پر ایک خوبصورت بات کہی کہ وہ واعظ جو خود دین پر عمل کرنے والا نہ ہو اور قرآن و حدیث کے احکامات کی دھچیاں اڑا دینے والا ہو، اس کی گفتگو میں اللہ تعالیٰ تاثیر نہیں رہنے دیتا اور اس کو دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سامنا رہتا ہے۔ جو فقط قول سے لوگوں کو واعظ کرتا ہے اس کا کلام برباد ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کو عملی طور پر لوگوں کو بدل کر دکھایا۔ وہ بڑے بڑے مجموعوں سے خطاب نہیں کرتے تھے، لیکن آج ان سے آگے آنے والا دین وہ اتنی برکت پا کر پوری دنیا میں پھیلا کہ آج وہ ہمارے لیے رشد و ہدایت کے ستارے بن گئے۔ اور عالم باعمل کی گفتگو سیدھی دلوں میں گھر کرتی ہے کیونکہ وہ خود اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر سے اور نماز سے مدد چاہو، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو میری طرف جھکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نمازیں منافق پر بھاری ہیں، ایک فجر کی نماز
اور ایک عشاء کی نماز۔ صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کوئی ایسا موقع آپ کی حیات مقدسہ میں آیا کہ جب آپ نے کوئی ایسی خبر سنی جو پریشان کرنے والی تھی، یا کسی کے وصال کی خبر آپ نے سنی، یا کسی نقصان کی خبر آپ نے سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نوافل ادا کرتے اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہوتے۔ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے عمل سے بے صبری ظاہر کی، یعنی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کسی غم اور اندوہ کے موقع پر اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں پر، اپنی رانوں پر، اپنے سینے پر تماچے مارے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے اعمال اکارت کر دیتا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یقین ہے انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے، جنہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملیں گے اور اسی کی طرف پھر کر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، یعنی موت کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اور دوسری خاص بات اسی آیت مبارکہ کی میں نے تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس لیے میں نے تفصیلی کلام نہیں کیا کہ صبر سے مدد چاہو، نماز سے مدد چاہو، یہ دونوں اعمال، نماز پڑھنا اور صبر کرنا، ان سے مدد چاہنے کا حکم دیا گیا۔ ظاہری سی بات ہے کہ انسان کے اعمال مخلوق ہیں، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی تخلیق فرمایا اور تمہارے اعمال کو بھی۔ انسان خود بھی مخلوق ہے اور اس کا عمل بھی مخلوق ہے، اور یہاں پر فرمایا وَاسْتَعِینُوا، اور مدد لو ان اعمال سے۔ تو گویا اس سے اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ مخلوق سے مدد مانگنے کا جواز موجود ہے، لی جا سکتی ہے، اگر حقیقی کارساز اللہ کو جانتے ہوئے کسی سے مدد طلب کی اور کسی فرد معین کو، کسی شخص کو، کسی عمل کو آپ اپنے سامنے رکھیں کہ اس سے مدد طلب کی، اور اس کا نتیجہ آپ کے ذہن میں یہی ہے کہ اللہ کے چاہنے سے یہ میری مدد کرنے پر قادر ہے یا اس سے میری مدد ہو جائے گی، تو یہ غیر اللہ سے مدد لینا نہیں ہے، یہ حقیقی طور پر اللہ ہی سے مدد لینا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے محبوبوں کو مظہر اون الہی سمجھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔